ایک اہم ترین چیز جو ہمیں علماء اور مجتہدین کے واقعات میں نظر آتی ہے عزاداری ہے سید الشہداء کے حوالے سے، وہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ پبلک کو، لوگوں کو، عوام الناس کو رحمت خدا سے مایوس نہ ہونے دینا۔ اس نقطے کو نوٹ کیجیے، بہت اہم نقطہ ہے یہ۔ اور سرچشمہ اس نقطے کے لیے، آغاز اس نقطے کا اگر آپ کہیے ذات رحمت للعالمین ہے۔ آپ جب سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ طائف کے لوگ پتھر مار رہے ہیں، طائف کے لوگ گندگیاں پھینک رہے ہیں، نبی جو ہے کسی مقام پر زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور جب قریب جا کر دیکھا تو لب ہل رہے تھے، اور یہ جملے تھے اللہم اہد قومی، بار اللہ میری قوم کی ہدایت کر۔ یہ جو سرچشمہ ہدایت ہے یہ ہستیاں، سرچشمہ رحمت ہے یہ ہستیاں، وہی آپ کو مظہر پھر نظر آتا ہے۔ اب ظاہر ذات امیر المومنین میں بھی ہے، ذات مولا امام حسن مجتبیٰ میں بھی، ہر امام کے حوالے سے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، لیکن چونکہ ہمارا موضوع عزاداری ہے تو میں کربلا سے متصل ہو رہا ہوں۔ کربلا میں حضرت حر کا واقعہ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے حضرت حر نے جو ہے رستہ روکا، آگے آئے، کربلا میں لا کر جو ہے خاندان عصمت کو انہوں نے پھنسا دیا۔ یہ لفظ آمدن استعمال کر رہا ہوں حضرت حر کے لیے، اور ان کو اپنے گناہ کا احساس تھا۔ جب شب عاشور انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، یزیدیوں کا لشکر جہنم ہے، حسینیوں کا لشکر جنت ہے، جب آئے تو یہ جملہ ان کی زبان پر تھا اللہم انی ارعبت قلوب اولیائک، بار اللہ میں نے تیرے اولیاء کے دل میں وحشت ڈالی ہے، یعنی علی و اولاد علی کو میں نے گریاں بنایا ہے، ان کو روتا ہوا جو ہے بنایا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو میں نے جاری کیے ہیں، ان کے دلوں کو کباب کیا ہے میں نے۔ زینب کبریٰ کی گریے کا باعث بنا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کے گریے کا باعث بھی، یہ جملے حضرت حر کے ہیں۔ اور میں یہ مجالس میں جملہ کہتا ہوں کہ امیر المومنین کی بیٹی کو رلانا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب ایک طرف رکھیے، دوسری طرف یہ رکھیے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی وہ بیٹی کہ جس کے احترام میں امام حسین کھڑے ہو جاتے تھے، جس کا احترام زین العابدین کرتے تھے، جس کا احترام اللہ کے رسول کرتے تھے، اس بیٹی کے گریے کا باعث بننا یہ بدترین گناہ ہے۔ لیکن اس گناہ کے باوجود جب حضرت حر آتے ہیں، سر جھکا ہوا تھا، مولا حسین نے صرف ایک جملہ کہا ارفع رأسک، اپنے سر کو بلند کرو، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت۔ یہ جو سلسلہ چلا رہا ہے یہ ہمیں علماء میں بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ کسی شخص کو جتنا بھی گنہگار ہو، میری اور آپ کی ذمہ داری خاص طور پہ جو خواتین جو ہے اس مقدس جو ہے عمل سے وابستہ ہیں، ذاکری کے عمل سے، اور لوگوں کو تبلیغ کے حوالے سے، درس دینے کے حوالے سے، مجالس سنانے کے حوالے سے، وہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں۔ بڑے سے بڑا گنہگار آ جائے، بڑے سے بڑے جو ہے نا لوگ ایسے آ جائے آپ کے سامنے جن کے بارے میں کو معلوم ہے کہ ان کا دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو رحمت خدا سے مایوس۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا یہ فرماتے اصول کافی میں روایت موجود ہے، الا اخبرکم بالفقیہ حق الفقیہ، کیا تمہیں خبر نہ دوں اس شخص کے بارے میں جو واقعاً فقیہ ہے۔ حق یہ ہے کہ اس کو فقیہ کا نام دیا جائے، حقیقت میں یہ فقیہ ہے۔ یہ تعبیر امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی، فقیہ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں فقیہ کا عنوان کس کے لیے جچتا ہے، کس پہ اچھا لگتا ہے؟ پہلا جملہ جو مولانا نے کہا وہ یہی ہے جو میرے آج کے اس ٹکڑے سے مربوط ہے، کہا من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے۔ میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، کوئی بھی آ رہا ہے مجلس میں، گناہگار سے گناہگار تو مجلس سے تو ہے ہی، گناہگاروں کی تربیت کے لیے، گناہگاروں کو جو ہے امام حسین کے عشق میں پروان چڑھا کر، آگے بڑھا کر ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، تو انسان کسی کے بارے میں غلط سوچ نہ رکھے۔ بڑے سے بڑا گناہگار ہو، آئے فرش اعضاء پر آئے بیٹھے تاکہ متصل ہو جائے آل محمد سے، جو میں نے پچھلی مجلس میں بھی جملہ کہا تھا کہ مقصد عزاداری صرف ایک چیز ہے کہ کائنات کے تمام لوگ علی و اولاد علی سے، محمد و آل محمد سے جڑ جائیں۔ اگر وہ جڑ گئے مقصد عزاداری ہمارے پاس آ جائے گا۔ باقی چیزیں آگے تربیت ہے، تجزیہ و تحلیل کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کا تزکیہ نفس، ان کا محاسبہ نفس، یہ سارے بعد کے مراحل ہیں۔
من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے۔ اور پچھلے درس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، جب ایک عالم دین کا پروٹوکول بڑھ جائے، جب ایک عالم دین کے جو ہے جسے کہا جائے نخرے بڑھ جائیں، جب ایک عالم دین کے اندر وہ ادائیں آ جائیں جو ادائیں عالم دین پہ اچھی ہی نہیں لگتی، تو پھر خود بخود لوگ رحمت خدا سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے حدیث میں، اور یہاں جسے ہم لوگ عالم سمجھتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے پہلے 20 عجیب و غریب سے چہرے دیکھو، پھر جا کے وہ عالم کا چہرہ نظر آئے گا، تو یہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، لوگ دیکھیں یاد خدا میں مشغول ہو جائیں، ذکر خدا میں اپنی آخرت کی فکر کریں، یہ عالم ہے۔ یہ شہاب الدین مرعشی نجفی سب ان کے نام سے واقف ہیں۔ ان کے بیٹے نے یہ واقعہ ریڈیو پر سنایا، کہا کہ ایک رات ہمارے بابا کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اس زمانے میں ظاہر ہے آج کل کی طرح حالات بھی نہیں تھے اور آج کل کی طرح سیکیورٹی کے سارے معاملات بھی نہیں تھے۔ راستے میں کسی شخص نے جو نشے میں دھت تھا، بالکل کون سا اس نے نشہ کیا ہوتا، بہرحال اس نے شہاب الدین مرشی صاحب کو پکڑ لیا۔ رات کی تاریکی میں کوئی نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، اس نے پکڑ لیا، دیکھا سر پہ امامہ ہے، کالا امامہ، سید چلا جا رہا ہے۔ اس شخص نے جو نشے میں دھت تھا، اس نے شہاب الدین مرشی نجفی سے کہا کہ آپ مجھے اس وقت تھوڑے سے مسائل سنائیں، نشے میں کہا۔ تو اب شہاب الدین مرشی نجفی یہ ہے عالم، یہ ہے فقیہ اہل بیت، اور انہوں نے کہا بھائی مجلس تو اس طریقے سے نہیں ہوتی، انہوں نے بھی یہ پروٹوکول بتایا مجلس کا کہ کوئی ممبر ہوتا ہے، کوئی کرسی ہوتی ہے، یہاں کیا میں کھڑے ہو کے تمہیں مسائل سناؤں۔ تو وہ جو نشئی تھا، وہ جو نشے میں دھت تھا، وہ زمین پر جھک گیا، کہا میری پیٹھ پہ بیٹھ جائے، میں کرسی بن جاتا ہوں، سنائے مجھے مسائل سنائے۔ یہ ہے مرجع عالی قدر جہان تشیع سید شہاب الدین مرعشی نجفی۔ اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے اور 10-15 منٹ انہوں نے مولانا عباس کے مسائل پڑھے، یہ رونے لگا، یہ کہ نشے میں دھت تھا۔ پھر جب یہ جانے لگے، کہا نہیں میں آپ کو گھر تک چھوڑ کر آؤں گا، آپ نے مسائل سنا، اب نشہ کا سارا کافور ہو چکا، ختم ہو چکا نشہ۔ جب گھر پر آیا تو لکھا ہوا ہے کہ جی شہاب الدین مرشی نجفی کا مکتب ہے، یہ ان کی بیرونی، بڑا شرمندہ ہوا۔ اس دن سے اس نے نشے چھوڑ دیے، توبہ کر لی، شہاب الدین مرشی کے نجفی کے پیچھے مرتے دم تک نماز پڑھتا رہا، اپنے آپ کو مکمل طور پہ پیرو مکتب اہل بیت، اور معروف تھا، اس کا نام حاج آغا شتردار کہتے تھے قم میں اس کو۔ یہ جو چیز ہے یہ انتہائی تواضع ہے، یہ میں سنا رہا ہوں، شاید میرے لیے بھی اور بہت سو کے لیے پاسبل نہ ہو، کیونکہ ہم سے نشئی اس طرح کر کے یہ اس کا مطلب یہ کہ فقیہ یہ چاہتا ہے کسی ایک کو بھی کھینچ کر امام حسین سے قریب کر دو۔ یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا، یقین جانیے ہماری تبلیغ میں، ہماری تقریروں میں، ہماری ذاکری میں اثر نظر آئے گا۔ لیکن پھر وہی جملہ دہراؤں گا پچھلے اپنے گفتگو کا، کہ یہ صرف سننے کی باتیں نہیں، اس پہ عمل کرنا ہوگا، اس جذبے کو اپنے وجود کے اندر لانا ہوگا، کسی بھی طریقے سے لوگوں کو رحمت خدا سے ہم نے دور نہیں کرنا۔ رحمت اللہ الواسعہ یعنی حسین ابن علی۔